تو جنگ ہی نہیں ہے. کون سے رائٹس کی جنگ ہے؟ اگر اجازت دیں تو کمپلیٹ کرو. رائٹس کی جنگ تو نہیں ہے. کون سے رائٹس؟ انپیرلڈ ڈیولپمنٹ جو ہے, جو ڈیولپمنٹ لاہور میں ہے وہ کیا گجرانوالہ میں ہے, جو کراچی میں ہے کیا وہ کشمور میں ہے, جو پشاور میں ہے کیا وہ مردان میں ہے. تو دس از انپیرلڈ ڈیولپمنٹ. یہ پورے پاکستان کا ایشو ہے. جو لڑ رہا ہے دیکھیں وہ ہمیں کنفیوز کر رہا ہے. دیکھیں ایک انفارمڈ جرنلسٹ یہ کہہ رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہم کنفیوزڈ ہیں, ہم اس وائلنس کو لے کے کنفیوزڈ ہیں. بالکل کوئی رائٹس کی جنگ نہیں ہے, یہ صرف اور صرف دہشت گردی ہے. ہمارے رائٹس آج تک بلوچستان کے جو ڈیو رائٹس ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, وہ رائٹس آپ کو دیتا ہے. NFC ایوارڈ میں پنجاب نے اپنا شیئر ہمیں دیا ہے, تو وی شوڈ بی تھینکفل ٹو پنجاب اینڈ وی آر. تو کہنے کا مطلب ہے کہ رائٹس کی جنگ نہیں ہے, یہ انپیرلڈ ڈیولپمنٹ ایک ایشو ہے. لوگ ڈپرائیوڈ ضرور ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وائلنس کا رائٹ ان کو دیتے ہیں. وائلنس کا رائٹ صرف اسٹیٹ ایکسرسائز کرتی ہے. وائلنس کی مونوپلی صرف اسٹیٹ کے پاس ہے, اور اس کے بعد اس کی کسی اور کو اجازت نہیں دی جا سکتی. مفتی صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ پاکستان میں اگر آپ فرق دیکھیں کہ بلوچستان میں باقی صوبوں میں کیا فرق ہے, کہا جاتا ہے کہ پاکستان باقی صوبوں سے پیچھے رہ گیا, اس کی وجوہات بتائیں. پتہ چلتا ہے کہ سیاستدان نے اس کی وجہ وہ یوں ہے کہ اگر کسی بھی اور صوبے میں ترقیاتی کام ہو رہا ہے, کچھ دارہ تعلیمی ادارہ ہو رہا ہے, تو اس کا جو وہاں کا جو سیاستدان ہے, جیسے وہ ترقیاتی فنڈ حاصل کیا ہے, اس کا 20 سے 30% اس کی جیب میں چلا جاتا ہے, سب کو پتہ ہے. لیکن بلوچستان میں اندر کہا جاتا ہے وہاں 100% ہی اس شخص کی جیب میں چلا جاتا ہے. آپ کا یہ فرق ہے. آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ عوام اس تنگ ہے؟ آپ کا ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہے, یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ 100% کی کسی کی جیب میں چلا جاتا ہے. ضرور بیڈ گورننس ہے, اور بیڈ گورننس کی وجہ سے ضرور ایشوز ہوئے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بلوچستان میں کوئی ترقی کا وقت ہو نہیں ہے. بلوچستان جو 1971 میں جب اس کو اسٹیٹس ملا صوبے کا, اس وقت بلوچستان میں 1 یونیورسٹیز تھیں اور آج 11 یونیورسٹیز ہیں. تو اس وقت کالجز جو تھے وہ 2 گرلس کا کالج, سو اینڈ سو آن. تو بلوچستان کی اصل پرابلم کیا ہے؟ اصل پرابلم یہ ہے کہ بلوچستان کی جو پکچر آپ لوگوں کو پیش کی تھی, جو نیریٹو آپ لوگوں تک پہنچ رہا ہے, وہ نیریٹو درست نہیں ہے. تو درست نیریٹو کے لیے ایک انویسٹیگیٹو جرنلزم ایک چیز ہوتی ہے, وہ بدقسمتی سے وہ انویسٹیگیٹو جرنلزم بھی اب پیچھے جاتی جا رہی ہے, اور لوگ جو ہے وہ اس کے لیے وہ کرتے ہی نہیں ہیں, سویپنگ سٹیٹمنٹس اس لیے. اچھا مفتی صاحب میرا سوال ہے آپ سے, آخری بات سر سن لیں. میرا سوال ہے آپ سے کہ آپ پنجاب میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, اور پنجابیوں کا خون بہایا, نہتے وہ شہری ہیں جو ٹریول کرتے ہیں بلوچستان کے لیے, ان کو آپ کیا پیغام دیتے ہیں کہ ماضی میں ایسے اور محفوظ کوئٹہ کا سفر کو یقینی بنانے کے لیے آپ کو ان کا کیا پیغام ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ پنجابی کا خون نہیں بہا, یہ پاکستانی کا خون بہا ہے. پلیز اس کو ایتھنک ڈویژنس پہ مت لے کے جائیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو دہشت گرد تھے انہوں نے پاکستانیوں کا خون بہایا, کسی پنجابی کا خون نہیں بہایا. یہ دہشت گرد بلوچوں کو بھی اسی طرح مار رہے ہیں, یہ دہشت گرد پشتونوں کو بھی اسی طرح مار رہے ہیں. وہ چاہتے یہی ہے کہ ہم اس ڈویژن میں جائیں, وہ چاہتے یہی, اور ہم اس ڈویژن کو انکریج نہیں کر سکتے. ہم سب کی پہچان صرف اور صرف پاکستانی ہے. 1947 کے بعد پہلے ہم پاکستانی ہیں, اس کے بعد میں بلوچ ہوں, آپ پنجابی ہیں, کوئی پشتون ہے, کوئی سندھی ہے, کوئی سرائکی ہے. پہلے ہم پاکستانی ہیں. ینگسٹر بچے آپ سوال کریں, آپ لاسٹ سوال. سر میرا سوال یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر یہ پہلی مرتبہ تو ہوا نہیں ہے. بلوچستان کے اندر 1 سال میں بلکہ کئی سالوں سے میرے خیال میں کئی دہائیوں سے آپریشن چل رہا ہے اور بڑی کامیابی کے ساتھ آتے ہیں. لیکن سر سوال یہ ہے کہ اسٹیٹ کا جو یہ فیلئر ہے, پاکستان کے پاس نمبر 1 ایجنسی اگر کلیم کرتی ہے کہ پاکستان دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ISI, سر وہ ایک رپورٹ بھی تو پیش کرتی ہوگی کہ بھائی یہ جو فیلئر ہے, پہلے تو آپ یہ چیز کلیئر کریں کہ یہ جو مطلب 23 لوگ شہید ہوئے ہیں, کیا یہ فیلئر ہیں یا نہیں ہے؟ اگر مطلب یہ اسٹیٹ کا ایک فیلئر ہے تو سوال یہ ہے, اگر اسٹیٹ اسے فیلئر نہیں مانتی تو سوال یہ ہے کہ جب تک کوئی جرنل یا جب تک پاکستان کا کوئی طاقتور پرسن یا طاقتور ادارے کا کوئی پرسن شہید نہیں ہوتا, تب تک کیا یہ شہید کہلائے نہیں جائیں گے؟ دوسرا سوال سر میرا آخری سوال یہ ہے کہ اس پورے فیلئر کی اگر رپورٹ ISI پیش کرتی ہے تو اس کے اندر کون قصوروار نکلتا ہے؟ کیا ادارے, کیا اسٹیٹ جو ہے, اسٹیٹ فیلئر کتنا بڑا لفظ ہے اور آپ نے کتنے آرام سے کہہ دیا. گورنمنٹ کی فیلئر ہو سکتی ہے, گورنمنٹ کی کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے, کوئی وہ ہو سکتا ہے. اسٹیٹ فیلئر آپ نے سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دیا اور یو آر اسٹارٹنگ یور کیریئر. تو آئی ایم افریڈ کہ جب آپ سینئر جرنلسٹ ہو گئے ان کی طرح میری طرح گرے ہیئر ہو جائیں گے
تو پھر کیا بول رہے ہیں؟ تو پلیز سویپنگ اسٹیٹمنٹس نہ دیا کریں. کوئی اسٹیٹ کا فیلئر نہیں ہے, اسٹیٹ ایگزسٹ کرتی ہے. ہماری میں نے آپ سے کہا کہ 2000 کلومیٹر ہے, ایک جگہ پر اسٹیٹ نے یا اسٹیٹ کے اداروں نے they have to protect each and every inch. اور دہشت گرد جو ہے اس نے کسی ایک انچ میں بریچ کرنا ہوتا ہے. ٹائم کی لبرٹی اس کے پاس ہے, ٹارگٹ کی لبرٹی اس کے پاس ہے, گوریلا وارفیئر ہے, کانفلکٹ زون میں ہے. تو اس طرح کے واقعات دو کے دردناک ہیں, دو کے جتنی میں کہہ رہا ہوں مذمت کی جائے کم ہے, لیکن اس طریقے سے. اور پھر آپ نے ایک اور سنو, بلوچستان میں آپریشن کدھر ہو رہا ہے یہ آپریشن؟ آپ کے رحیم یار خان میں کچے میں ایک آپریشن ہوتا ہے, ٹکٹ چلتے ہیں رحیم یار خان کچے کے علاقے میں. کیا میں اس کو کہہ دوں پنجاب میں آپریشن ہو رہا ہے؟ کہہ سکتا ہوں, یا آپ خود اس ٹکٹ میں لکھتے ہیں, لیکن ہمارے کیس میں آپ لکھتے پورے بلوچستان میں آپریشن. کوئی آپریشن بلوچستان میں نہیں ہو رہا ہے. ہم سمارٹ کائنیٹک آپریشن ضرور کریں گے, آئی بی او ضرور کریں گے. جو بھی وائلنس کرے گا, جو معصوم لوگوں کے قتل و غارت میں شامل ہوگا, اس کے اگینسٹ ضرور جائیں گے. لیکن پرسیپشن اینڈ ریئلٹیز میں فرق ہے. دیکھیے میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان کے خلاف ایک آرگنائزڈ قسم کی منظم پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش. اس پہ 3 یہ ڈاکومنٹڈ ہے. یہ تو جو لوگ انسرجنسی پڑھتے ہیں, جو لوگ سیپٹسٹ موومنٹ پڑھتے ہیں, جو لوگ گوریلا وارفیئر پڑھتے ہیں, ان کو یہ بات پتہ ہے اچھی طریقے سے. 3 جگہوں سے ان کی سکسیس ہے. ان کی سکسیس جو ہے ایک وہ ظاہر ملیٹریلی میں نے آپ کو بتایا, ایک سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوان کو ریاست سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور تیسری چیز سوشل موبلائزیشن ہے. کیا بشیر زیب کا آپ کو نہیں پتا ہوگا کون ہے؟ وہ مجید بریگیڈ کا ہیڈ ہے بی ایل اے کا, جو یہ خود کش حملے کرا رہا ہے. وہ خود آ کے لاہور مال روڈ پہ کوئی پریس کانفرنس کر سکتے ہیں یا آپ سے بات کر سکتے ہیں. اس کو لیجیٹیمیٹ وائس چاہیے یہاں پر جو اس کے لیے ایڈوکیسی کرے, جو اس کے لیے یہاں پر ریکروٹمنٹ بلوچستان کے اندر کر سکے. اور یہ وکٹم کارڈ کھیل کے یہ ریکروٹمنٹ کی جاتی ہے. تو یہ ساری ایک آرگنائزڈ قسم کا پلان. آپ کو اگر بات کمپلیٹ کرنے دیں تو میں تو بیٹھا ہوں, آپ کو کیا جلدی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ جب یہ آرگنائزڈ پلانڈ را فنڈڈ, تو یہ ساری چیزیں کسی بھی انسرجنسی کو کامیاب کرنے کے لیے, کسی اور ملک میں پراکسی لڑنے کے لیے, یہ چیزیں آپ کی ریکوائرمنٹ ہیں. تو جو میں بات کر رہا ہوں اس کی سرکمسٹانشل اور سالڈ ایویڈنس دونوں. لاسٹ یہ بڑا اچھا جیسٹر ہے کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں. جیسا آپ نے کہا کہ ہم لوگ سنتے بھی آتے ہیں, رومرز ہوتی ہیں, اپنا غلط باتیں بھی کی جاتی ہیں, کیمپینز بھی چلتی ہیں کہ ناراض لوگ اور کیمپیننگ ہو رہی ہے اینٹی پاکستان کے سب جو لوگوں کو پریشان رکھنے کے لیے. کیا بلوچستان حکومت یا کوئی فیڈرل حکومت کوئی ایسی کوئی کیمپین کرے گی جس سے پاکستان میں ایک پازیٹیو امیج جائے, اور جو چیزیں ہمارے اینٹی آ رہی ہیں ان کو پازیٹیو سائڈ پہ لے گی؟ یہ بڑا ایک پازیٹیو سب آپ کو ایک رائے, کیونکہ اس کا ایک بہترین سلوشن یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بچوں کو انصاف میں کچھ پڑھا سکیں, کیونکہ یو آر سی ایم اوور دیئر, یو کین ڈو سم تھنگ فار دا بیٹرمنٹ آف. We are already doing that. یہ جو سبورژن ہے, سبورژن جو ہے یہ پولیٹیشنز کی ذمہ داری ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے. ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں گے. آپ سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ خدا را ان کو ناراض بلوچ نہ کرے. کون سی ناراضگی ہے؟ دہشت گرد ہیں. اور یہ ٹرمینالوجی ناراض بلوچ کی کسی پولیٹیشین کی کریٹڈ نہیں ہے, یہ آپ کی کریٹڈ ہے. تو آپ اس سے پلیز واپس ریورس کر لیں. کوئی ناراضگی نہیں ہے, صرف دہشت گرد ہے, پیورلی دہشت.